یتیم بچہ تھا، اس کا دادا اسے دکان پر لے کر آیا۔ دکان دادا کے دوست کی تھی۔ بچے نے چپس اٹھائے اور ناجوس، بس ترازو سے لپٹ گیا۔ دونوں کہکہا لگا کر ہنسنے لگے۔ بچہ ترازو سے الگ ہونے کو تیار نہ تھا۔ دادا کو اپنے یتیم پوتے سے بڑی محبت تھی، وہ ترازو ہی اٹھا لایا۔ بچہ ہر وقت باٹ رکھ کر وزن برابر کرتا رہتا۔ 6 برس کی عمر میں اس کے پاس کئی ترازو موجود تھے۔ انہی دنوں ایک ردی فروش اخبار خریدنے آیا۔ دادا نے آ کر دیکھا تو بچہ خاموشی سے رو رہا تھا۔ دادا کے کان میں بولا، ترازو قائم نہیں کیا، 7 کلو کا فرق ہے۔ دادا نے اپنی نگرانی میں تلوایا تو عین 7 کلو کا فرق نکلا۔ حسابی کتابی بچہ بڑا ہو رہا تھا، منڈیوں میں پھرتا رہتا۔ 9 برس کی عمر میں اس نے پہلا سودا کرایا۔ جس منڈی میں قدم رکھتا ترازو قائم ہو جاتا۔ ایک سودا طے ہو چکا تھا، خریدار رقم لینے گاڑی تک گیا، اتنے میں دوسرا گاہک آیا، اس نے بہترین پیشکش کی۔ چراغ دین نے کہا، سودا ٹل چکا ہے۔ وہ شخص ضد پر اڑ گیا، اس نے کہا 2 گنا، 3 گنا اور آخر 5 گنا قیمت دیتا ہوں۔ چراغ دین کہے لگاتا رہا، اس کی زندگی ایک ہی چیز کے گرد گھومتی تھی، صحیح قیمت کا تعین اور پھر سودا۔ اس کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک یتیم لڑکی کی گاڑی اپنے چاچا زار کو فروخت کی۔ آٹومیٹک گاڑی کو مینول سمجھتا رہا، معلوم ہوا تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بھاگم بھاگ چچا زار کے پاس گیا، 1 لاکھ اور دو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اپنی جیب سے 1 لاکھ روپے لے کر لڑکی کے گھر پہنچا۔ زمانے بھر کی ٹھوکریں کھاتی لڑکی اسے دیکھتی رہی، بولی، مجھ سے شادی کرو گے؟ چراغ دین نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ نجابت، حسب و نسب اور قیامت خیز حسن کہنے لگا، اتنا حق مہر تمہارا بنتا ہے، میں فقیر کہاں سے دے سکتا ہوں؟ لڑکی کہا لگا کر ہنسی۔ بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، حمل میں پیچیدگی ہوئی، سچا و بچہ دونوں جہاں بھاگ ہو گئے۔ آخری واقعہ ایک گاڑی میں پیش آیا۔ شدید سردی کے دن تھے۔ ایک ننھا سا لڑکا انڈے بیچ رہا تھا، اس کی طرف لپکا اور پھسل کر گر گیا۔ انڈا پچک گیا، بچہ رو پڑا۔ گرم اور صاف انڈے کی قیمت 30 روپے تھی، 7 روپے اس کے غیر معمولی دماغ نے قیمت لگائی۔ چراغ دین نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر آنکھ اٹھا کر اس بچے کی طرف دیکھا۔ انتہائی خوبصورت گورا چٹا بچہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، نہ جانے کس کا لخت جگر تھا۔ چراغ دین نے سوچا اور اسے اپنا بیٹا یاد آیا۔ چراغ دین کا ہاتھ کانپنے لگا، ترازو قائم کرنے کی طاقت نہ رہی، جیب بچے کے ہاتھ پر خالی کر دی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ ریڑھ کی ہڈی تڑک چکی ہے۔ جنوری کی سردی میں وہ پسینے میں نہا گیا۔ گھر پہنچا تو بستر پر گر گیا۔ بھابھی نے کھانے کا پوچھا، بولا، میرا آخری دم ہے، میری 4 پائی لان میں رکھ دو۔ کچھ دیر پہلے بارش ہوئی تھی، دفتن کو سبزہ نہیں ڈال ہوئی تھی۔ ایک مور اپنے رنگین پر پھیلا کر ناچنے لگا، ادھر رنگا رنگ پھول جیسے گلشن میں آگ لگا رہے تھے۔ چراغ دین کے حلق سے ایک چیخ نکلی، زندگی میں پہلی بار رنگ اس سے باتیں کر رہے تھے۔ رنگوں کو تو تولا ہی نہیں۔ خوفزدہ سوداگر نے سوچا، بھورے رنگ کی ایک بلی اپنے 3 رنگوں کے لونگڑوں کو دودھ پلا رہی تھی، ممتا نہیں تولی۔ چراغ دین چیخ اٹھا۔ قدرے اندھیرا ہوا تو جگنو جلنے بجھنے لگے، روشنی نہیں تولی۔ چراغ دین تڑپتا رہا، چیختا رہا۔
चिराग दिन सब इशारे समझ रहा था, लेकिन अफसोस कि बहुत देर हो चुकी थी। इसके चचा यादजाद ने याद करवाया कि अगले दिन जमीनों का 1 करोड़ रुपए का सौदा है। बड़ा टूटा हुआ तराजू भी तोलता है, उसने कहा लगाया। ठंडी हवा का एक झोंका चिराग दिन से अटकेलियां करने लगा। हवा को तोला ही नहीं, गमज़दा सौदागर ने सोचा। पानी के चंद कतरे गिरे, बारिश नहीं तोली और रो पड़ा। इधर सूरज नमूदार हुआ, अंदर कोई तलावत कर रहा था। नूरुन अला नूर, रोशनी पे रोशनी। गमज़दा ताजिर सोचता रहा, रोता रहा। हकीकत नहीं तोली, मजाज तोलता रहा। सुबह अंजमने ताजरान बीमार कुर्सी को आए, सब हौसला दिलाते रहे। गमज़दा व्यापारी ने गम से बिलखते हुए कहा, एक ताजर घर से हीरा खरीदने निकला था, कोयला खरीदकर बैठा। ताजर कहने लगा, सौदे मनसूख भी जो हो जाते हैं मियाँ। उसने कहा लगाया और कहा, सौदा तुल चुका और मंडी ठंडी हो गई है। ये कहते हुए उसकी रूह परवाज कर गई। उसके चचाजाद ने ख्वाब में देखा, चिराग दीन हिसाब के लिए खड़ा है, बिल्कुल खाली हाथ। और उस सभी से सौदा किया, हमसे सौदा कभी ना किया। एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। वो शर्मिंदा और खामोश खड़ा रहा। फरिश्ते आमाल तोलने लगे। चिराग दिन पंजों के बल खड़ा होकर तोल देखने लगा। फरिश्ते हैरान कि इतनी अच्छी फितरत का बंदा, लेकिन इसके पास तो खुदा को याद ही नहीं, गुनाहों वाला पड़ा बहुत नीचे था। परवरदिगार ने पूछा, क्या सभी कुछ तुल गया? फरिश्ता कहने लगा, एक अमल बाकी है। उसने एक थैली नेकियों में फेंकी। तराजू पे लगा हुआ इखलास का बटन जल उठा। नेकियों वाला पलड़ा यूं नीचे गया जैसे टनों वजन डाल दिया गया, और गुनाह को उठाकर उसने तराजू से बाहर फेंक दिया। चिराग दिन बख्शा गया। या इलाही, थैली में क्या है? चिराग दिन ने रोते हुए पूछा। थैली में एक टूटा हुआ अंडा है, मेहरबान रब ने उसे जवाब दिया। जब वो चिराग दिन को लेकर जा रहे थे तो एक फरिश्ते से पूछा, अंडे का मोल कुछ ज्यादा नहीं डाल दिया? फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ ऐसे ही सौदे होते हैं।